السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہم ایک روحانی سفر پر نکل رہے ہیں مدینہ شریف کے دل میں، مسجد نبوی کے اندر کے ان 15 مقامات کے بارے میں جاننے جو نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی دل کو سکون دیتے ہیں۔ یہ مقامات صرف دیوار اور عمارت نہیں ہیں، یہ ان یادوں کا مرکز ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی وقت گزرا، جہاں صحابہ کرام نے ایمان، اخلاص اور قربانی کی مثال پیش کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ نورانی سفر۔ روضہ رسول۔ مسجد نبوی کا سب سے مقدس مقام ہے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دفن ہیں۔ یہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہی کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں دفن کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء وہی جگہ دفن کیے جاتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے، تو یہ مقام اور بھی افضل ہو گیا۔ آج بھی ہر مسلمان کی دعا ہوتی ہے کہ اسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضری نصیب ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا بھی سنت ہے۔ ہر دل یہ چاہتا ہے کہ ایک نظر اس مقدس جگہ پر ڈالی جائے جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ مقام جنت کا ایک زندہ نشان ہے۔ ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ یعنی جنت کا ایک حصہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک مقام ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بخاری۔ یہ مقام سبز جالیوں کے پاس ہے جہاں نماز پڑھنے کا اجر بے پناہ ہے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ اسے یہاں سجدہ کرنے کا موقع ملے۔ اس مقام کا سکون، اس کی روحانیت اور مقبولیت دل کو رو دیتا ہے۔ یہاں کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے اور ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا احساس دلاتا ہے۔ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا وہ پاک مقام ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے دیا کرتے تھے اور امت کو نصیحت فرماتے تھے۔ یہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی آواز کا مرکز تھا، جہاں سے اسلام کا پیغام گونجتا تھا۔ آج بھی یہ منبر مسجد میں موجود ہے اور اس کی قریبی جگہ ریاض الجنہ میں شامل ہے۔ ہر مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب وہ اس مقام کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلمات بیان کیے۔ اس منبر سے روحانی نور چھلکتا ہے جو دل کو روشن کر دیتا ہے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ پاک مقدس کمرہ ہے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رہائش فرماتی ہیں اور جہاں عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم اطہر دفن ہے۔ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دفن ہیں۔ پہلے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن آج یہ مسجد نبوی کے اندر ہی موجود ہے اور سب سے زیادہ مقبول مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حجرہ کے قریب آنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔
اصحاب شفا۔ مسجد کے پیچھے ایک مقام تھا جہاں اصحاب صفا رہتے تھے، وہ صحابہ جو صرف دین سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے، ان کا حال پوچھتے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ یہ مقام علم، اخلاص اور قربانی کی زندہ مثال ہے۔ آج بھی لوگ اس جگہ جا کر دعا اور تلاوت کرتے ہیں۔ اصحاب صفا ہمارے پہلے اسپریچول اسٹوڈنٹس تھے جو دین کی بنیاد بن گئے۔ صفا کا مقام یاد دلاتا ہے کہ دین مال سے نہیں بلکہ وقت، نیت اور اخلاص سے سیکھا جاتا ہے۔ باب جبرائیل۔ باب جبرائیل مسجد کا ایک خاص دروازہ ہے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حدیث جبرائیل کا واقع ہوا تھا، جہاں اسلام، ایمان اور احسان کا سوال پوچھے گئے۔ یہ دروازے کے قریب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے۔ آج بھی لوگ یہاں سے مسجد میں نیت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ باب جبرائیل صرف ایک راستہ نہیں بلکہ وحی کا مرکز ہے، جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آتا تھا۔ یہ دروازہ روحانیت اور علم کا عالم ہے جو مسلمانوں کا وحی اور رسالت کے قریب لے جاتا ہے۔ باب السلام۔ باب السلام مسجد نبوی کا وہ دروازہ ہے جہاں سے گزر کر لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ دروازہ نام کے مطابق سلامتی کا پیغام ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت ہر مسلمان کے دل میں سکون بھر آتا ہے۔ یہ دروازہ روضۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ کے قریب لے جاتا ہے۔ گزرنا سنت ہے اور ہر قدم ایک عبادت بن جاتا ہے۔ یہ انٹرنس نہیں، ایک روحانی سفر کی شروعات ہے۔ باب السلام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے، جہاں ہر شخص اپنی دعاؤں کے ساتھ ایک نورانی مہمان بن جاتا ہے۔ محراب نبوی۔ محراب نبوی مسجد کے اندر وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی امامت فرماتے تھے۔ آج بھی وہاں ایک الگ ڈیزائن کا محراب ہے، لیکن اصل جگہ کا نشان اب بھی ہے۔ یہ مقام صرف قبلہ کا اشارہ نہیں بلکہ تعلیم کا مرکز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے خشوع، سکون اور ادب کے ساتھ نماز کا تاریخی سکھایا۔ آج بھی لوگ یہاں کھڑے ہو کے تصور کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہوں گے۔ محراب نبوی ایک نورانی رشتہ بناتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاں نماز پڑھنا ایک عظمت اور قربت کا اظہار ہے۔ مینارت نبوی۔ مسجد نبوی کی خوبصورت مینارتیں مسلمان کے دل کو خوشی اور سکون سے بھر دیتی ہے۔ جب پہلی بار اذان دی گئی تھی اس وقت مینار نہیں تھا، مگر وقت کے ساتھ ان مینارتوں کا اضافہ ہوا۔ آج مسجد میں کل 10 میناریں ہیں اور ہر مینار سے ایک نورانی پیغام دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچا جاتا ہے۔ اذان کی آواز جب ان مینارتوں میں گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے عرش کا دروازہ کھل گیا ہو۔ ہر مینار مسجد کی شان اور اسلام کی عزت کا نشان ہے۔ یہ مینارتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہر لمحہ عبادت سے جڑا ہے۔ آج بھی جب اذان ہوتی ہے لوگ سر جھکا لیتے ہیں اور ان مینارتوں سے آتی ہے وہ آواز ان کے دل تک جاتی ہے۔ یہ مینار اصل میں دعوت دین کا پیغمبر ہے۔
دارالقدا مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ تھا دارالقدا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ انصاف کا زندہ نظام ہے۔ جب کسی قوم میں جھگڑا ہوتا یا کسی شخص کو ناانصافی کا سامنا ہوتا تو لوگ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیصلہ قرآنی اصول، عدل، انصاف اور تقوی کے ذریعے کرتے۔ کسی پر بھی ظلم نہیں ہوتا اور کسی کی بات بنا دلیل کی نہیں مانی جاتی۔ آج بھی یہ مقام یاد دلاتا ہے کہ اسلام کا قانون انصاف اور حکمت پر مبنی ہے۔ دارالقدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر مسلمان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے رہیں تو انصاف اور امن دونوں قیام ہو جائیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ہر فیصلے میں قرآن و سنت کو اپنا حکم سمجھے، جیسے یہاں ہوتا تھا۔ باب جنت الباقی۔ مسجد نبوی کے ساتھ لگتا ہوا مقام ہے جنت الباقی کا گیٹ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز دعا کے لیے جاتے۔ یہاں کئی بڑے صحابہ، اہل بیت اور امہات المومنین دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے یہی کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مسجد کے اندر سے لوگ اس گیٹ سے باہر جا کے سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی قبر میں یہاں ہو۔ یہ مقام یاد دلاتا ہے کہ زندگی فانی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلیں تو آخرت روشن ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، مسجد نبوی کے ان کچھ مقامات پر سوچ کر دل روحانی سکون سے بھر آتا ہے، اور ہر کونا، ہر راستہ، ہر منبر اور ہر دیوار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے جوڑتی ہے۔ یہ مسجد صرف پتھروں اور عمارت کا مجسمہ نہیں ہے، یہ رحمت، نور، دعا اور روحانیت کا بھی مرکز ہے، جہاں ہر مسلمان کا دل رکتا ہے، جہاں ہر دعا مقبول ہوتی ہے، جہاں ہر سانس محنت اور محبت سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی مدینہ جانے کا موقع ملے تو ان مقامات کو صرف دیکھیے نہیں، محسوس کیجیے اور سمجھیے۔ ہر مقام ایک درس ہے، ہر منظر ایک نشانی، اور یاد رکھیے جب وہاں ہو تو دنیا کی ہر چیز کو بھول کر صرف یہ دعا کیجیے، یا اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین۔